الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزق له إلا كذا وكذا حتى يطلع الفجر أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے یوں تو پورے سال میں پورے سال کو بنایا ہے، لیکن اس سال کے اندر کچھ لمحے، کچھ ساعتیں، کچھ دن، کچھ مہینے اللہ تعالیٰ نے خاص کر رکھے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، جتنی بھی امتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور یہ ساعتیں اور یہ خاص وقت کسی امت کو نہیں دیا ہے سوائے امت محمدیہ کے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس امت سے بے حد محبت اور اس امت کو سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کرنا ہے، اور چونکہ اس امت کی عمریں بھی کم ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب عمر کم ہے تو ان پچھلی امتوں کے مقابلے میں جن کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، ان کے مقابلے میں یا ان سے آگے یہ امت کیسے بڑھ سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خاص وقت اور یہ خاص لمحہ اسی لیے دیا ہے تاکہ یہ امت محمدیہ پچھلی امتوں سے اعمال میں آگے بڑھتی چلی جائے۔ یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں اور رمضان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اس مہینے میں مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اے لوگوں، رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان میں ایک ایسا مہینہ ہے جس کی عظمت سے، جس کی برکت سے اور جس کی قدر اور منزلت سے لوگ ناواقف ہیں۔ اس مہینے میں اللہ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ اس حالت میں اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات، جو چھٹکارے کی رات ہے، جو خلاصی کی رات ہے، توبہ سے چھٹکارا، جہنم سے چھٹکارا،
یہ جو رات ہے اس کے بارے میں آقا احمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، تو اے اللہ کے بندو رات میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ کے سامنے گڑگڑایا کرو، اللہ سے حمد و مناجات کیا کرو، فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، اور دوسرے دن صبح یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھا کرو۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل لغروب الشمس الى سماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ اس دن غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع صبح صادق تک اپنے بندوں کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آواز لگاتا رہتا ہے کہ الا من مستغفر فارزق لا، الا من مسترزق فارزق لا، کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی مراد کو پورا کیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا جس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا جس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو قبول کیا جائے، الا کذا وکذا حتی یطلع الفجر، اللہ تعالیٰ صبح صادق تک یہ آوازیں لگاتا رہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سال بھر گنہگار بندے اس کے دربار پہ جا کر کے گراتے ہیں، اس کے دربار میں جا کر کے روتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، لیکن یہ رات جب آتی ہے تو رب العالمین خود بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور رب العالمین بندوں سے کہتا ہے کہ اے میرے بندوں، تم لوگ آؤ، جو مانگو گے وہ ملے گا، اولاد مانگو گے اولاد دی جائے گی، عزت مانگو گے تو عزت دی جائے گی، شہرت مانگو گے تو شہرت دی جائے گی، دولت مانگو گے تو دولت دی جائے گی، حکومت مانگو گے تو حکومت دی جائے گی، گناہوں سے توبہ کرو گے تو معاف کر دیا جائے گا، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق تک اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی رہتی ہے۔ تو میرے بھائی اس رات کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں، اور جہاں تک معاملہ آتا ہے قبرستان کے جانے کا، مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بستر کے اوپر موجود تھے۔ جب رات میں آنکھ کھلی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں۔ حضرت عائشہ کو ڈر ہوا، کیا بات ہے، میرے آقا میرے محبوب میرے بستر کے اوپر نہیں ہیں۔ آپ اپنے گھر سے نکلی اور چلتی چلتی جنت البقیع کے قبرستان تک پہنچ گئی۔ جب وہاں پر پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ اے عائشہ کیا تجھ کو اس بات کا ڈر ہے کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر ظلم کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتدرین ما هذه اللیلہ، کہ عائشہ جانتی ہو کہ یہ رات کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور وہاں سے آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرما کر کے قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ ارشاد فرمایا وہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کنت نہیتکم عن زیارت القبور۔ آج ہم لوگ قبرستان کے اندر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروہا، لہذا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیا مقصد؟ کیوں کیا کرو؟ سیر و تفریح کرنے کے لیے، چاٹ اور بتاشے کھانے کے لیے، رات کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے، ٹھٹھے بازی کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فزوروہا، اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں کیا کرو؟ فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، تم اس لیے کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے، قبروں کو دیکھنے سے، قبرستان جانے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اجازت دی ہے۔ اور جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، خاص طور سے عورتوں کے سلسلے میں، کیونکہ اگر عورت قبرستان کے اندر جائے گی تو واویلا مچائے گی۔ عورت قبرستان کے اندر جائے گی تو صبر کا اور ضبط کا اس کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے جنازے کے اندر اس کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی، نماز جنازہ پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں دی گئی، جنازے کے ساتھ جانے کی اس کو اجازت نہیں دی گئی، اور اسی کے ساتھ تجہیز و تکفین میں اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو میرے بھائی، اس رات کی قدر اور اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے، اس مہینے کی ہم ابھی سے تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی ہمیں قدر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔